بالکل غلط ہے. ان لوگوں کو ہم لوگ خود کہنے کے شانت رہیے, بیٹھیے. اللہ اکبر. اللہ ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے, اللہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ دے. ایسا ہرگز نہ کریں. یا یہ لوگ نتیجہ لے کر جائیں گے, باہر کے سارے علماء خطبہ یہاں موجود ہے, لگ رہا ہے کہ سرکس تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں, بندہ ناچ رہا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چلیے مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و معقر علماء کرام اور برہیٹ کے اس عالی شان جامعہ کے اراکین و ممبران، برہیٹ ڈسٹرکٹ صاحب گنج جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، برہیٹ کا یہ پروگرام جو سال میں ایک بار
بہت ہی خوبصورت اور انتہائی تو اس کو احتشام کے ساتھ منایا ہوتا ہے، اور آپ لوگ سال میں ایک بار یہاں کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ قسم کا پروگرام ہوتا ہے، جہاں لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس جامعہ کا تعاون فرماتے ہیں، اور آپ ہی کے تعاون سے یہ جامعہ اپنی بلندیوں پر پہنچا ہے اور علاقے کا ایک منفرد ادارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کمیٹی والوں کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور اس جامعہ کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حاسدوں کے حسد سے اس جامعہ کو محفوظ فرمائے۔ علم دنیا کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اگر اپنی اولاد کو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ خوبصورت کوئی تحفہ دے سکتا ہے تو وہ علم ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر لیا تو بھلے ہی آپ نے اس کو زمین نہیں دی، جائیداد نہیں دی، مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، لیکن علم سے نوازا ہے، آپ کا یہ بچہ آپ کے انتقال کے بعد بھی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا ہے، کیونکہ علم خود راستہ بنا دیتا ہے اور نکال دیتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں وہ اسی علم کے تعلق سے ہوئیں۔ آپ نے یہ باتیں بہت سے علماء سے سنی ہوں گی۔ آپ پوری رات جلسہ سنیں، تقریباً رات کے 2 بجے تک ابھی تک آپ جاگے ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم تھا جس وقت میں آیا اور مدرسے کے آفس میں بیٹھا، جب میں گیا یہاں سے اٹھ کر تو میں نے سیکریٹری صاحب سے کہا کہ میں امید رکھوں کہ انشاءاللہ 2 بجے تک میرا ٹائم آ جائے گا، تو ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ شیخ آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہی وقت ہے آپ کا، لیکن آپ کی ہمت کو داد دینا پڑتی ہے کہ پوری رات بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم کی آیتیں اس نبی پر اتری ہیں سب سے پہلے، جس نبی نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا، کبھی کسی سے شاگردگی حاصل نہیں کی، جس کو پڑھانے والا کوئی نہیں۔ غور کیجئے، جو خود لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس نبی پر سب سے پہلے آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پیدا ہوئے تو باپ نہیں، آنکھیں جب آپ نے کھولی اس دنیا میں آنے کے بعد تو آپ کے باپ نہیں تھے، 2 مہینہ پہلے آپ کی پیدائش سے انتقال کر گئے۔ آپ کی ماں آپ کو اپنے نانا کے یہاں اپنے مائکے نبی کے ننیال میں لے کر گئیں جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ مکے سے یثرب کی طرف، مدینے کی طرف گئیں اور 1 مہینے وہ اپنے گھر پہ رکیں، اور پھر وہاں سے لوٹ کر جب واپس آ رہی تھیں مکے کی طرف اپنے مائکے سے،
تو راستے میں ایک مقام پڑتا تھا جس کا نام تھا مقام ابوا. وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ کی قبر. ماں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شوہر کی قبر دیکھ لوں اور کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھاؤں کہ بیٹا یہ تمہارے باپ کی قبر ہے. آمینہ اپنے شوہر کی قبر پر محمد ابن عبداللہ کو لے کر گئیں. سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور میں جس کے حوالے سے واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ ہے زاد المعاد علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بیٹے کو قبر دکھائی کہ اب یہ ہے تمہارے ابو کی قبر. اور اسی جگہ پر اپنے شوہر کی یاد ان کو ستائی اور اتنی یاد آئی کہ وہ رونے لگیں اور روتے روتے گشی تاری ہوئی تو زمین پر گر گئیں اور جب زمین پر گریں تو اسی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا. پیدا ہوئے تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر تھی، باپ کی قبر کو دیکھ رہے تھے کہ ماں بھی وہیں چل بسی. اب نہ باپ رہا اس دنیا میں نہ ماں رہی. اور محمد ابن عبداللہ کی پرورش کرتے ہیں ان کے دادا عبد المطلب. 2 سال تک انہوں نے پالا اور جب محمد ابن عبداللہ کی عمر ہوئی 8 سال تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے. دادا کا بھی انتقال ہو چکا. غور کیجئے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے. اب 8 سال کے بعد چاچا نے ابو طالب نے سنبھالا اور یہ لمبی مدت تک پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 25 سال کی ہو گئی. حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر ملک شام جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے اور جو کچھ بھی پروفٹ ہوتی تھی خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے. اور خدیجہ نے محمد ابن عبداللہ کی یہ ایمانداری اور امانت داری دیکھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نکاح کا پیغام محمد رسول اللہ کو بھیجا. آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور بالآخر 40 سال کی حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح طے پایا اور وہ نکاح ہوا. ابو طالب نے نکاح کرایا اور گھر پہ آئے اور پھر 25 سال سے لے کر 40 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے ازدواجی زندگی میں بندھے رہے. حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 55 سال اور محمد الرسول اللہ کی عمر ہو گئی 40 سال. آپ غور کرو، 40 سال کے بعد آپ کا مزاج تنہائی کی طرف ہو گیا. آپ کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے اور غار حرا میں پہنچ جایا کرتے تھے. وہ غار حرا آج بھی جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جبل نور کی طرف بھی جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں کہ غار حرا کہاں ہے. بہت اونچائی پر غار حرا ہے. اب تو خیر لوگ راستہ بنا دیا گیا ہے، پھر بھی لوگ چڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں. اس زمانے میں بڑا پرخطر راستہ اور اتنی اونچائی پر اور تنہا. قمقموں کا زمانہ نہیں، لائٹوں کا زمانہ نہیں، ایسی لائٹیں نہیں تھی اس زمانے میں. اور کئی دن کا کھانا لے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے، اسی غار حرا میں جایا کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے. اچانک ایک دن انسانی شکل میں جبرائیل امین پہنچتے ہیں. اب پڑھیے بخاری کتاب و بدل وحی، یہاں سے ذرا بخاری کی کتاب و بدل وحی کے چیپٹر پر نظر ڈالیں، اس منظر کی طرف چلیں. رمضان کی تاک رات تھی اور اسی رات کے اندر جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور غار حرا میں داخل ہوئے. محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی ان سے کہنے لگے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو.
सवाल देखिए, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। किससे कहा जा रहा पढ़ो? जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं। किससे कहा जा रहा है पढ़ो? जिसने किसी के सामने जान हुए तलम्मुस तह नहीं किया। किससे कहा जा रहा है पढ़ो? जिसके बाप नहीं थे, माँ ने पढ़ाया नहीं, दादा ने पढ़ाया नहीं, चाचा ने परवरिश की लेकिन पढ़ाया नहीं। उम्मी, जैसे माँ के पेट से कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, बिल्कुल वैसी उससे कहा जा रहा है पढ़ो। इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो। तो जाहिर बात है, अगर जर्जीस को किसी ने पढ़ाया ना हो तो जर्जीस क्या कहेगा? अरे भाई हमसे कह रहे हो पढ़ो, मैं क्या पढ़ूँ, मैं तो पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं। यही जवाब दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तुम मुझसे कह रहे हो पढ़ो, मा अना बिकारी। देखिए बुखारी किताब बदिल वही, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं क्या पढ़ूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, जो अभी इब्ने अब्दुल्लाह हैं, पकड़ा, सीने से लगाया और कस के दबाया। जैसे बहुत दिनों के बाद कोई आपसे मिले तो आप मोहब्बत में उसको सीने से लगा के दबाते, अरे यार कहाँ थे इतने दिनों से, भूल गए मुझे। जिब्राइल अमीन ने दबाया, खींचा, सीने से लगाया और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ये डर लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और उसके बाद फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद कहा इक़रा या मोहम्मद, हाय मोहम्मद पढ़ो। फिर वही सवाल, पढ़ो। तलबा जानते हैं, असातिज़ा जानते हैं, जामिया है, बुखारी का दर्स होता है यहाँ। मेरे भाइयों, कहा इक़रा या मोहम्मद, दोबारा पढ़ो ए मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, मैं पढ़ना नहीं जानता। दोबारा पकड़ा, सीने से दबा लगाया और जोर से दबाया। अल्लाह के नबी फरमाते, मेरी वही कैफियत थी, ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। मैं पैदा हुआ तो बाप नहीं, 6 साल का हुआ तो माँ भी छोड़कर चली गई, 8 साल का हुआ तो दादा भी छोड़ के चला गया, मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से कहा, तुम मुझे बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो, पढ़ो पढ़ो, माज़ा क़रऊ, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जब मैं कह चुका हूं कि पढ़ना नहीं जानता और बार बार कह रहा हूं, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। अब हजरत जिब्राइल अमीन तीसरी बार दबाते हैं, और दबाने के बाद छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आए मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आगे वाली आयतें अभी छोड़ दो, पढ़ो, इस आयत पर गौर करो, पढ़ो उस रब के नाम से। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अलिफ बा तासा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ABCD नहीं पढ़ाई जा रही है। आपके यहाँ कोई बच्चा छोटा हो, 3 साल का, 4 साल का, तो आप नर्सरी में एडमिशन दिलाते हैं उसको, और नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बर्ड ही पढ़ाया जाता है, अक्षर समझाए जाते हैं। डायरेक्ट उसको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगोल, ज्योग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता। अरब के लोगों का मिजाज कैसा था, वो लोग कौन सी बात समझ सकते थे और कौन सी बात उनकी अक्ल में बैठ सकती थी, इस चीज को जहन में रखते हुए मेरे भाइयों, इस बात की तरफ
طرف اشارہ کیا گیا اور یہ فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. عرب کے لوگوں کے دل اور ان کے قلوب اور ان کے اذہان اس بات کو ایکسپٹ کر سکتے تھے، اس لیے تعلیم یہ دی جا رہی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے. آج ہم لوگ دہریہ لوگ، کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا ایسی ہی چل رہی ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا، اپنے آپ چل رہی ہے. اور ڈارون کا نظریہ تو یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی اور زمانہ ترقی کرتا رہے گا. اس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ ادھرمی لوگ، پاپی لوگ اور ناستک لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، عرب کے کافروں کا بھی عقیدہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے. اس لیے تعلیم اس کی دی جا رہی کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کی ڈبی، ماچس کا کھوکھلا بھی، میچ باکس کا کھوکھلا بھی، اوپر کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. جب ایک چھوٹی سی ٹیبل، چھوٹی سی میز جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ جائیں گے؟ وہ جانتے تھے. یہ تو آج سائنس نے ترقی کی ہے، آج پتہ چلا ہے. ورنہ عرب کے کافر پہلے ہی سے یہ عقیدہ رکھتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تو یہ جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ان سے پوچھو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے. انڈا مردہ چیز ہے، زندہ مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے؟ مرغی زندہ چیز ہے اور اس سے انڈا بے جان چیز کون نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ تمہاری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو کون دور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو کون سنتا ہے، تو کہیں گے اللہ. سننے والا تو وہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ سفارشی ہیں، یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں جو اللہ تک دعا لے کے جاتے ہیں. سنتا تو وہی ہے. سائنس نے تو آج ترقی کر کے بتایا ہے، آج ترقی کر کے بتایا ہے یہ پہلے آسمان کی اونچائی کتنی ہے، پھر ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان، اس کی اونچائی اور اس کی مسافت کتنی ہے، یہ تو آج کی سائنس نے بتایا ہے. یہ آسمان جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، دنیا میں ہم برہیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جھارکھنڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسٹیٹ لیول کی بات، جس دنیا میں ہم انڈیا کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا کو سمیٹ کر، اس دنیا کو اکٹھا کر کے اس دنیا کو سورج میں پھینک دیا جائے تو ایسا نظر آئے گا، یہ دنیا ایسی دکھائی دے گی جیسے بہت بڑے میدان میں ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی فیلڈ میں فٹ بال پڑی ہوئی ہے. فٹ بال کا گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا، فٹ بال کے کھلاڑیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنا بڑا گراؤنڈ اسٹیڈیم ہوتا ہے. اس گراؤنڈ کو سمجھ لو، اس گراؤنڈ میں فٹ بال پڑی ہوئی ہے. یہ سورج اتنا بڑا ہے اس دنیا سے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ دنیا ایک فٹ بال ایک گیند کی طرح دکھائی دے تو سورج کتنا بڑا ہے. پھر سورج کے اوپر سیارے، پھر سیاروں کے اوپر کہکشائیں. ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں.
جس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جبکہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چلتی ہے۔ غور کرو، دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں، کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے۔ روشنی کتنے رفتار سے چلتی ہے؟ آنکھ بند کرو کھولو بس 1 سیکنڈ، اتنی دیر میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کر لیتی ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ آنکھ کھولو، آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چل رہی ہے۔ اب سوچو 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 24 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 ہفتے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 مہینے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1000 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 100,000 سال، 1 لاکھ سال میں اس کو کتنا سال لگتا ہے؟ اس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور کہکشاں ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک کہکشاں ہے۔ اس کہکشاں کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اس روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے۔ ابھی کتنے سال اور لگیں گے پتہ نہیں، لیکن جو کہکشاں سب سے اوپر ہے اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں آئی ہے۔ ابھی پہلا آسمان نہیں آیا ہے، اس کے بعد پہلا آسمان، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر تیسرے سے چوتھے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر 5ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر 6ٹھے آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور 6ٹھے آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری پھر 500 سال کے برابر، اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر۔ اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا، یہ تو حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا میرے بھائیوں۔ 7ویں آسمان کے اوپر سمندر، پھر سمندر کے اور اوپر جائیے تو پھر عرش الہی، اس عرش کے اوپر اللہ، اور اس عرش کے اوپر اللہ کیا کہتا ہے کہ جب خولہ بنت ثعلبہ اور اوس ابن صامت جب آپس میں زہار کر لیے، اور اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، اور خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، ہمارے اور ہمارے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، اور میں اسی حجرے میں دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لم اسمع کلامہما، اللہ کے نبی کی اور محمد رسول اللہ کی اور خولہ بنت ثعلبہ کی گفتگو ہم کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میں نہیں سن پا رہی تھی۔ اسی کمرے میں موجود ہیں، اللہ کے نبی خولہ بنت ثعلبہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اور خولہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، میں اسی حجرے میں موجود تھی۔ لم اسمع کلامہما، مجھے ان دونوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اے محمد رسول اللہ، ان کو بلاؤ، وہ مسجد میں، مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو پکار رہی ہے، آپ نے کوئی راستہ نہیں نکالا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔
غور کیجئے، سب سے پہلے اس رب کی شناخت کرائی جا رہی ہے۔ یہ طلبہ غور کریں کہ سب سے پہلے یہی آیت کیوں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس رب کی پہچان پہلے بتائی جا رہی ہے کہ اس رب کو پہچانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قوت سے سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ بغل میں بیٹھی ہیں اور نبی کی گفتگو نہیں سن پا رہی ہیں۔ اللہ اتنی بلندی پر، اتنی بلندی سے ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ وہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر بھی اگر کوئی کالی چیونٹی چلتی ہے تو وہ صرف چلتی ہے نہیں، وہ پیر جب پہاڑ کے اوپر رکھتی ہے اور رینگتی ہے تو اس کے پیر کے پہاڑ پر رکھنے کی جو آہٹ اور آواز ہوتی ہے، ہمارا رب اس کو بھی سن لیتا ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے، جرجیس کو ضرورت پڑتی ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی، اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا اور خود سنتا ہے۔ حضرت عائشہ نبی کی بیوی وہ کہہ رہی ہیں لم اسمع کلامہما، وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے، ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تعلیم کی وہی ہو رہی ہے، پہچانو اس رب کو۔ ہر آدمی جب رب پر غور کرے گا تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ زمین اور آسمان کا خالق، چاند و سورج کا خالق، سیاروں کے کشاؤں کا خالق وہی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے تعلیم یہ دی جا رہی ہے۔ اب آئیے، اب تعلیم تو بہت ہے اور میں آپ کو بالکل منع نہیں کرتا ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے قرآن میں یہ دعا بتائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے اور آخرت بھی مانگنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب دنیا میں آئے تو دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ بغیر دنیا کے آپ ادھورے ہیں۔ بہت سے مولوی لوگ آئیں گے اور تقریر کریں گے دنیا ایسی دنیا ویسی، ارے بغیر دنیا کے کوئی رہ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے۔ پانی، سمندر، ندی اور انسان کی حیثیت کشتی۔ اب دیکھیے، انسان کشتی ہے اور دنیا پانی ہے۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ اگر ناؤ کو پانی کے باہر لا کر کھڑا کر دو تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی ہوگا تبھی وہ چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کشتی ہے اور دنیا پانی، تو انسان کو دنیا کی ضرورت ہر حال میں ہے، جیسے کشتی کو اور ناؤ کو پانی کی ضرورت ہر حال میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی، آپ اس کو کھے رہے ہیں چلے گی، لیکن ندی کا پانی، تالاب کا پانی یا سمندر کا پانی یا جمنا کا پانی اگر کشتی کے اوپر بھر دو گے، سوراخ کر دو گے اور کشتی کے اوپر اگر لا دو گے تو کشتی بھی ڈوبے گی،
کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے. جب کشتی تب تک چلے گی جب تک وہ پانی کے اوپر ہے اور دائیں بائیں ہے, چلے گی. لیکن اگر سمندر کے پانی کو کشتی کے اوپر آپ نے لانے کی کوشش کی تو کشتی بھی ڈوبے گی اور آپ بھی ڈوبیں گے. آپ دنیا کی ضرورت ہر انسان کو ہے, لیکن جب تک دنیا سے ضرورت کے تحت دنیا کو استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو گے, اور جہاں دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی برباد ہوگے اور یہ دنیا بھی برباد ہوگی. دنیا تو چھوٹتی جا رہی ہے. یہ 2 دن پچھلی سال آپ کے سامنے آیا تھا, اس سال پھر آپ کے روبرو ہوں. 1 سال دنیا مجھ سے چھوٹ چکی ہے. کہاں گئی دوستی؟ یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے 1 سال مجھے کھو دیا ہے, تم مجھ سے دور ہو چکے ہو. اور آخرت کہہ رہی ہے تم 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو, 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو. ارتحالت دنیا مدبرتن, یہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے. والآخرت مقبلتن, اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے, تمہارے سامنے آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, دنیا کے بھی اولادیں ہیں اور آخرت کی بھی اولادیں, دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں. کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا, آخرت کی اولاد بنو, دنیا کی اولاد مت بنو. اس لیے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن آخرت تمہیں نہیں چھوڑے گی. دنیا تمہیں ترک کر دے گی لیکن آخرت تمہیں ترک نہیں کرے گی. میرے بھائیو, اس دنیا میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. اب تو آپ کیا کریں گے تعلیم حاصل؟ اب تو میرا اشارہ ہے آپ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے. جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی, دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ نے خود بتایا ربنا آتنا فی الدنیا, یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما, وفی الآخرت حسنہ, اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. دنیا کی بھی اچھائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھی. اسی طریقے سے دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرو. لیکن یاد رکھنا دینی تعلیم فرض ہے اور دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے. دنیاوی تعلیم دینی تعلیم فرض عین ہے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی فرض ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم میں لڑکا لڑکی مرد عورت دونوں شامل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا طلب العلم فریضۃ, اور العلم میں الف لام تخصیص کا ہے, خاصیت بتلا رہا ہے. علم دین, خاص علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اور دنیا کا علم یہ فرض کفایہ ہے, حاصل تو کرو. آج کل ضرورت ہے میرے بھائیوں ایڈوکیٹس کی جو ہمارے ہاں ہوں, آج کل ضرورت ہے انجینئروں کی جو ہمارے یہاں ہوں, آج کل ضرورت ہے IPS ادھیکاریوں کی جو ہم میں سے ہوں. آج کل ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے رہیں لیکن دین کو فراموش نہ کریں. اور موجودہ زمانے میں اگر دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنی تو دینی تعلیم حاصل کر لو کہ آپ کوئی نہ ملے تو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکو, اور کوئی نہ ملے تو اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکو, اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے, تیری رحمت کا محتاج ہے, تیرے اس قبر کے اندر موجود ہے, تو اس کو بخش دے, اللہ اس کی مغفرت فرما, اللہ میرے باپ پر رحم فرما, اے اللہ ان کی
بہترین مہمان نوازی فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ علم دین قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ہمارے طلبہ موجود ہوں گے، قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے حیثیتیں بدل دی۔ ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث، کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں۔ لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القریٰ بنا دیا۔ یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القریٰ بنا رہا ہے۔ غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا، لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے۔ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اس ایک رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لَيْلَةُ الْقَدْر کا جاگ لینا، لَيْلَةُ الْقَدْر کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو جاگ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جاؤ آپ ملٹیپل، آپ جوڑ دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے۔ آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے، بھاگ دیجئے۔ 83 یا 84 سال آئیں گے، 83 یا 84 سال، یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے۔ ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو۔ آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے، یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا، جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے۔ یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القریٰ بنا دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی۔
اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں، یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے۔ لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ آپ دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی، اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا۔ اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، آئی پی ایس ہیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے، لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی آئی پی ایس کی ڈگری لے کر آیا، کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا، کوئی ڈی ایم بن گیا، کوئی ایس ڈی ایم بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سول انجینئر بن گیا، کوئی آرکیٹیکچر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر، اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر۔ یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو؟ آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ آؤ تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو، تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، سارے بھائیوں نے باپ سے کہا اے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم لے کر جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا، اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر، ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب دیکھیے گا، کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک کے چلے آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابانا، قرآن دیکھیے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے، اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، بات کی سٹائل دیکھیے، جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں، کس انداز سے۔ اللہ کی قسم، ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے، بیٹی کی شادی ہے اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو، اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو کسی کے ساتھ۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ادھر ایک قافلہ آیا،
اس کو پانی کی ضرورت تھی، ایک آدمی نے اپنا ڈول، اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے، اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا، کیا دیکھتا ہے بہت بھاری ہو گئی رسی، کھنچ نہیں رہی۔ جب جھانک کر دیکھا تو اس ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے لوگوں خوشخبری ہو، ہم پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے، لیکن یہ کنواں تو ویران ہے، اندھا ہے، اس کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن خوشخبری ہو ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس بچے کو نکالا گیا، یوسف کو نکالا گیا، خوش ہیں سب، چلو جلدی کرو اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں۔ چوری کا مال لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں، کوئی اس کا اصلی مالک نہ آ جائے، اس لیے کلیا چک کے علاقے میں چلے جاؤ، 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا، چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ بچہ ملا، انہوں نے سوچا جلدی سے تقسیم، جلدی سے بیچ دو اس کو۔ مصر کے بازار میں گئے، یوسف جیسا خوبصورت بچہ، یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا کتنے میں بکا؟ آپ تعجب کریں گے قیمت، اتنا خوبصورت بچہ، لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا۔ جو مل رہا مل جائے، جلدی سے بیچ کر بھاگو۔ قرآن نے قیمت بتائی، قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی، کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گھسے پٹے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا، لو، اور جو مل گیا لے کے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ بادشاہ مصر نے۔ چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا، لیکن نہیں، چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا، اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ پال پوس کے بڑا کرو، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ یوسف، یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا بنا، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا۔ اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے۔ اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگیں واہ یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کا بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو 1-2 عورتوں کو بتا دیجئے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، اس شوہر، وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ دوپٹہ جانتے نا عورتیں جو اوڑھتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے۔ اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ۔ وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا۔ بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو، ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں، اس کی گردن ہے، ابھی دن میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے دو میں اس کو ندی میں پھینک آؤں گا، ابھی شور مت کرو، بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ۔ مار دیا ہم نے، ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم میری بیوی ہو، کہنا نہیں کسی سے؟ نہیں، ظہر کے بعد لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا تھا دوپٹہ، الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا،
भीड़ लग गई लोगों की। ये आदमी कह रहा क्या कर रहे हो भाई? कहा नहीं, मुझे खबर मिली है तुमने किसी का मर्डर किया है। कहा अरे साहब मैं मर्डर करूंगा? आज तक मैं मुर्गी तो काट नहीं पाता हूं, आदमी को काटूंगा? क्या बात कर रहे हो? तो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको जो खबर लगी है साहब वो सही लगी है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ, आओ मेरे साथ। का क्या? अलमारी खोली, तरबूज निकाला, दुपट्टा हटाया, साहब ये तरबूज था। अब आप देख लीजिए मेरा पूरा घर, कहीं गर्दन नहीं मिलेगी। कहा फिर ये क्यों किया? कहा मैं तरबूज काट के लाया था और मैंने इसको दुपट्टे से ढक दिया था, दुपट्टा तरबूज के कलर से लाल हो गया। बीवी को मैंने ये कहा कि किसी को मार के आया हूं और रात में फेंकने जाऊंगा उसकी गर्दन को। मैं ये देखना चाहता था कि औरतों का पेट कितना मजबूत होता है। मैं ये देखना चाहता था कि कोई राज की बात अपनी बीवी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। बस मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था और मैं बखूबी वाकिफ हो गया हूं कि अब मैं कितना अपनी बीवी से कोई बात शेयर करूंगा और कितना नहीं करूंगा। बस यही बस एक चीज़ थी मेरे अंदर। पुलिस वालों ने कहा छोड़ तो दिया, 2-4 थप्पड़ मार के, कहा कमीना परेशान कर रहा, लेकिन वाकई तुमने सही किया है, वाकई औरतों से कोई बात शेयर नहीं करना चाहिए। बताइए उस कितनी खामोशी के साथ उसने रखा और शाम तक पुलिस आ गई। कुरान भी कहता है इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब कुरान की बात कौन झुटलाएगा? हमारी माँ बहन पहली बात तो सुनी नहीं रही होंगी। अच्छा है बेचारी वो अपना कपड़ा दिखाएं, साड़ी दिखाएं, चप्पल दिखाएं, जेवर दिखाएं। अब रात के 2 बजे कौन बेचारा सुनेगी हमारी बात? अब उनको फुर्सत ही मिल जाए अपना कपड़ा और सैंडल और चप्पल दिखाने से, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सुन रही है वो सुने, गुस्सा ना हो मेरे ऊपर। कुरान ने कहा इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती। अब औरतों में चर्चा हो गया मिस्र के अंदर। लो बादशाह मिस्र की बीवी ने अपने गुलाम को दिल दे दिया, अपने 2 कौड़ी के गुलाम को। अब बादशाह की बीवी को बड़ा बुरा लगा कि कमबख्त मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं, उनको क्या मालूम यूसुफ कितने खूबसूरत हैं। कहा अच्छा चलो। अब देखिए एक और चाल चली बादशाह मिस्र की बीवी ने। क्या चाल चली? सारी औरतों को बुलाया, दावत दे दी, दस्तरखान लगा दिया, सबके सामने फल रख दिए और छुरी रख दी, लो फल काटो और खाओ। ये भी एक चाल थी। औरतों ने छुरी उठाई और फल काट काट के खाने लगी। यूसुफ से कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात मानकर यूसुफ जब उन औरतों के सामने से गुजरे और मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो फल काट रही थी, उंगली कटने लगी। हैं? कभी कभी आप दीवार पे तेज सर मार दें तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, आधे घंटे के बाद दर्द होगा। उफ। कभी कभी अचानक आपको चोट लग जाए तो उस वक्त वो जगह सुन्न हो जाती है, आपको तकलीफ नहीं होगी, बाद में तकलीफ होती है। औरतों ने इधर यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट दी, और ऐसे नहीं कटी नहीं, कुरान कहता कत्ताना अयदियहुन्ना, उंगली कटी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गई, इधर से कटी, इधर से कटी, इधर से कटी, गिरने लगी। कत्ता यक्ताओ के माना काटना और कत्ता युकत्तो तख्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। कई जगह से उनकी उंगलियां कट गई और उनको तकलीफ ही नहीं हो रही है, उंगलियां कट के गिर रही हैं। और वो यूसुफ की खूबसूरती देखकर वो दीवानी हो गई। और कुरान कहता है चीख पड़ी माँ हाजा बशर, ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान नहीं है। अरे इंसान नहीं तो कौन? इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये तो इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है।
ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریفتہ تھی، اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو گئیں۔ کیسی خطرناک چال چلی۔ اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے۔ یہ ایک اور چال، کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی، کال بھی کریں گی، رات بھر جگائیں گی بھی، چیٹنگ بھی کریں گی، ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی، اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے۔ اور اگر دو آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت، ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی۔ کمینہ کتنا بڑا کتا ہے، بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے۔ ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر۔ اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا اِنَّا کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، ان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک اور چال چلی، بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے؟ خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا۔ ساری عورتیں کہنے لگی نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں، میرا تو خود ہی آ گیا۔ اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا۔ اوفو، قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے؟ آئے اور تو سن لو، یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا۔ اگر اس لڑکے نے، اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی، دھمکی بھی، اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا، اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی، جیل بھیج کر رہوں گی، یہ جیل میں سڑے گا، یہ جیل میں جائے گا، لمبی مدت تک جیل میں رہے گا، جیل میں اس کو سڑوا دوں گی۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے، میری مالکن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی، تکلیف پہنچاؤں گی، تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آسمان پر نظریں ڈالیں اور اللہ سے دعا کی۔ جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے، اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی؟